ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت حيا لا يموت أبدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد هو الدائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التهي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وأشهد معه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله سبحانه في شأنهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مؤجل فرجه وصافي مخرجه وشكره أما بعد فقد قال سبحان في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے مشکلات کے حل کے لیے شبیہ امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہر مومن کی حاجت کی برابری کے لیے بلند ترین صلوات بھیجی و محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم واشر معهم ولکتبهم انجمن دربار حسین کی تمام اراکین معاونین منتظمین کی اس محنت کاوش اور زحمت کی قبولیت کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک کہتی ہو پر محمد وعلی محمد اللہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنی اپنی طرف سے ان ایام عزا کے عنوان پر تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک کہتی ہو محمد وعلی اللہ ارواح معصومین کی استقبال کے لیے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت کے ساتھ درود پاک ہوا محمد دعا ہے خالق و مالک ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص امام برگاہ دربار حسین کے بانیان متولیان منتظمین اراکین معاونین خدا سب کے مرحومین کے لیے سب کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے ان کی زبان اقدس کو خدا ہمارے لیے دعا کو قرار فرمائے ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے ان کے قلب مقدس کو خدا ہمارے اعمال سے سکون و راحت نصیب فرمائے پروردگار عالم جہاں جہاں مجلس شبیر برپا ہے اس مقام پہ حاضر ہونے والے ہر مومن و مومنہ کی دلی حاجت کو پورا فرمائے
بالخصوص یہاں شفیع دربار امام حسین کے محضر میں حاضر ہونے والوں کی خدا ہر حاجت کو روا فرمائے. اپنے بھی دعاؤں قبولیت کے لیے، ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تحلیل ظہور کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک محبت و عقیدے کے ساتھ درود پاک ہدی اور محمد و محمد. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. خدا مسلمان میں رکھے. امام زمان کی لطف کو خدا نے ایک مرتبہ پھر مومنین کو یہ سعادت بخشی کہ سب جمع ہو کر اس انسان کامل کی یاد منائیں، اس نور کامل کی یاد بنائیں کہ جس نے کربلا کی تپتی ریت پر سر رکھ کے توحید کے ذکر کو بچا لیا، جو عبد ہو کے معبود کے ذکر کی بقا کی ضمانت بن گیا. آج 4 دانگ عالم نے حسین کے ماننے والے حسین کے ذکر کے لیے فرش عذاب موجود ہیں. اور خدا کی قسم میرا یہ ایمان اور تیقن ہے، جو بھی فرش عزائے حسین پہ آتا ہے وہ خود نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے بطول بلاتی ہے، جسے سیدہ اذن دیتی ہے، وہی یہاں پہ حاضر ہوتا ہے. خدا کی قسم جس منزل پہ بھی ذکر شبیر ہو، سب سے پہلے پرسہ دینے والے نہیں آتے، سب سے پہلے پرسہ لینے والی آتی ہے. سب سے پہلے وہ آتی ہے. یہ سعادت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ خدا نے ہمیں پھر یہ دسترخوان نصیب فرمایا. اور یہ کمال مجلس شبیر ہے، یہ کمال مجلس عزائے حسین ہے. کل سے دنیا میں لاکھوں منبر، لاکھوں مراکز حسین کے ذکر کے لیے کھل گئے. کسی منزل پہ توحید موضوع ہوگا، کسی منزل پہ رسالت موضوع ہوگا، کسی منزل پہ قیامت موضوع ہوگا، کسی منزل پہ اطاعت الہی موضوع ہوگا، کسی منزل پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال دینیہ موضوع ہوگا. موضوع کچھ بھی ہو کہلائے گی مجلس شبیر. اگر توحید کا بیان ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو مجلس توحید کہا جائے گا. رسالت کا بیان ہو تو مجلس رسالت کہا جائے گا. قیامت کا بیان ہو تو مجلس قیامت کہلائے گا. نہ، جو بھی ذکر ہو کہلائے گی مجلس حسین. اور یہ حسین کی محنت ہے اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے کہ ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور کوشش کیا کیجئے جہاں بھی شبیر کا ذکر ہو وہاں ضرور حاضری لگوایا کیجئے. اور یہ ذکر وہ ذکر ہے، دوست بھی شامل ہو جائیں قافلے میں. میں موضوع کی طرف بڑھوں. کل انشاءاللہ سادات عظام کی اجازت سے ٹھیک 8 بجے منبر پہ ہوں گا، چونکہ اس کے بعد مجھے حاضری دینی ہوتی ہے. یہ سعادت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. کتنی بڑی سعادت، اس کا اجر انسان سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا کہ اس مجلس میں حاضر ہونے کا اجر کیا ہے. مجلس شبیر وہ منزل ہے کہ جو بھی اس مجلس میں آتا ہے نا، یہاں پہ انسان جب سانس لیتا ہے، نظام تنفس اس کا عمل کرتا ہے، تو اللہ ہر سانس پہ تسبیح خدا کا ثواب دیتا ہے. ہر سانس پہ تسبیح خدا کا ثواب ہے. کیا معنی؟ یہ جب انسان کہتا ہے نا سبحان اللہ، جو سبحان اللہ کہنے کا اجر ہے نا، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے کو ہر سانس پہ وہ اجر عطا کرتا ہے. اور لفظ سبحان اللہ کا اللہ کے معذر میں اجر کیا ہے جو کہے گا. جبرائیل جیسا فرشتہ، سید الملائکہ،
وہ خود کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں جبرائیل نہیں جانتا کہ اللہ لفظ سبحان اللہ کہنے پہ انسان کو اجر کیا دیتا ہوگا اور منزل کیا ہے۔ حضرت یوسف عزیز مصر ہے، میں نے موضوع کی کوئی بات نہیں کی، موضوع کا بتلایا بھی نہیں، مجلس شبیر کی عظمت کے عنوان پہ ایک روایت کو نقل کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھنے کی عظمت کے عنوان پہ کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری غلطی سمجھ آؤں دینے بھائی اب تھوڑا ہوں آ کر سو تو میں بھی کچھ ہے تو پیش کر سکتا ہوں۔ یوسف عزیز مصر ہے، کیونکہ صبح کی یہ 5ویں مجلس ہے، تھکا ہوا ہوں، کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکوں گا، لیکن میں مجبور ہو رہا ہوں کہ مجھے کھڑے ہو کے گفتگو کرنی پڑے، لیکن کوشش کروں گا شاید بیٹھے بیٹھے آپ بول پڑے، نہ بولے تو پھر کھڑا ہونا ہی پڑے۔ یوسف عزیز مصر تخت مصر پہ شہنشاہ مصر ہے، پہلو یوسف میں حضرت جبرائیل فرستاد خداوند موجود ہے۔ نگاہ کسر یوسف کے در پہ ایک بھکاری صدا دیتا ہے، بھوکا ہوں عطا کیجیے۔ اب یوسف نے حکم دے رکھا ہے کوئی سوالی اس کے در سے خالی نہ جائے۔ فوراً یوسف کے غلاموں نے کھانے کا اہتمام کیا، کھانا لا کے سوالی کے ہاتھ پہ رکھا، سوالی کھانا لے کے چلا۔ اب وہ جو سوالی چلا نا، جبرائیل علیہ السلام یوسف سے پوچھتے ہیں، یوسف یہ جوان جو ابھی تیرے در پہ بھیک مانگ رہا تھا، جانتا ہے یہ جوان کون تھا؟ اب پتہ نہیں کون بات کو سمجھ سکے، کون ہاتھ تائید کے لیے اٹھا سکے، کون نہ اٹھا سکے۔ حضرت یوسف سے جبرائیل نے پوچھا نا کہ یوسف یہ جوان جو ابھی تیرے در پہ بھیک مانگ رہا تھا، جانتا ہے یہ جوان کون تھا؟ یوسف کہتا ہے میں نہیں جانتا، اور اس منظر پہ میں کہا کرتا ہوں، توجہ کریے گا جملے پہ، یوسف جان بھی کیسے سکتا تھا؟ یوسف کے پاس کل کتاب کا علم تھوڑے ہی تھا۔ سن سوئے دا مطلب ہے دوسری، یوسف کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ جبرائیل فرماتے ہیں یوسف یہ جوان جو ابھی تیرے در پہ بھیک مانگ رہا تھا نا، یہ وہی بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی۔ یہ وہی قسین بن ستینہ ہے جو ماں کی گود میں بول اٹھا تھا کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف ملزم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہگار ہے۔ کہا اچھا یہ میرا محسن، روایت کہتی ہے یوسف تخت پہ سنبھلا نہیں، دوڑا یوسف بھاگتے ہوئے، نبی کو غلامان یوسف نے دیکھا، آگے بڑھے، کہا نبی خدا خیریت؟ کہا ہاں یہ جو ابھی غلام، یہ جو ابھی بھکاری میرے در پہ بھیک مانگ رہا تھا نا، یہ میرا محسن ہے، اس کو ادب سے میرے محضر میں لے کے آؤ۔ غلام گلیوں میں پھیل گئے، اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، جب بادشاہ سلامت مصر حضرت یوسف کے محضر میں لے کے آئے نا، اس جوان کی حالت کیا ہے؟ بال اجڑے ہوئے ہیں، داڑھی میں خاک ہٹی ہے، اڈڑی پہن رکھی ہے، اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ یوسف عزیز مصر ہے۔ جب بادشاہوں سے ملے نا تو ان کے ملنے کے اپنے مراتب ہوتے ہیں، وزیر سے ملنا ہے تو کس مرتبے پہ، بادشاہ سے ملنا ہے تو کس مرتبے پہ، بشیر سے ملنا ہے تو کس عنوان پہ۔ اب سامنے ایسا جوان کہ جس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، داڑھی میں خاک ہٹی ہے، بال اجڑے ہوئے ہیں، بالوں میں خاک پڑی ہے، ایسے میں یوسف سارے شاہی آداب بھلا کے اس کو سینے سے لگایا اور لگا کر بندہ خدا تیری یہ کیا حالت ہوئی ہے، تو شہزادہ تھا۔ کہ یوسف جب سے تیری عادلانہ حکومت قائم ہوئی ہے، نظام ہستی کائنات بدل گیا ہے، کل کے شہزادے آج کے بھکاری ہیں، کل کے فقیر آج کے تونگر ہو گئے ہیں۔ توجہ کریے گا، یوسف نے آگے بڑھ کے دیکھا نہیں کہ اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس نے گھڑی پہن رکھی ہے، اس کی داڑھی میں خاک ہٹی ہے، اس کے بالوں میں خاک پڑی ہے۔ نہیں، یوسف نے دیکھا نا کہ یہ میرا محسن ہے، آداب بھلا دیے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں نا ہم گناہگار ہیں، ہمارا وجود گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، ہمارے وجود پہ گناہوں کے دھبے ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، مگر حسین بڑا ہی کریم ہے۔ ہم حسین حسین کہہ کر حسین کے معذر میں سرخرو ہوتے ہیں کہ جب ان کی حکومت ہوگی یہ بھی ہمیں سینے سے لگا کے کہیں گے یہ میرے ہیں۔ مہربانی بھائی، یوسف کہنے لگا اپنے غلاموں سے جاؤ اس کو لے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، وضع
وضاقتہ بناؤ شاہی شہزادہ بنا کر، اس کو میرے محضر میں لے کے آؤ، میری خدمت میں پیش کرو۔ لے کے گئے، نہلایا دھلایا، وضاقتہ بنائی، بال نشوائے، خط بنوایا، شہزادہ بنا کے یوسف کے محضر میں لے کے آئے۔ توجہ کریے گا، یوسف کے محضر میں لے کے آئے، یوسف نے تخت پہ اپنے ساتھ جگہ دی، یوسف نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہا بندہ خدا کہاں رہتا ہے؟ کہا نبی خدا قبرستان کی ٹوٹی ہوئی قبر میں رہتا ہوں۔ گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہا بھیک مانگ لیتا ہوں، مل جاتا ہے، پیٹ بھر کے سو جاتا ہوں، اگلے دن پھر بھیک مانگ لیتا ہوں۔ کہا اچھا تیرے پاس زمین نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ مال و متاع نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے۔ یوسف کے کرم کو جلال آیا، کہا فلاں علاقہ زمین اس کو عطا کیا جائے، اتنی بھیڑیں دی جائیں، اتنی بکریاں دی جائیں، اتنا اناج دیا جائے، اتنی اشرفیاں دی جائیں، اتنی کنیزیں دی جائیں، اتنے غلام دیے جائیں، اتنے اونٹ دیے جائیں، اتنے گھوڑے دیے جائیں، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے۔ یوسف اس کو عطا کر کے خدا حافظ کہہ کے یوسف پلٹا۔ تخت مصر میں یوسف بیٹھے ہیں، جبرائیل نازل ہوئے، یوسف کے پہلو میں بیٹھے، یوسف سے کلام نہیں کیا، یوسف کو دیکھتے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں، یوسف کو دیکھ دیکھ کے مسکرائے جا رہے ہیں۔ اب یوسف نے دیکھا نا فرستاد خداوند مجھے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، گھبرا گیا یوسف۔ یوسف فرماتے ہیں اے اللہ کے ملک، اے فرشتہ خداوند، اے فرستاد خداوند، کیا میری عطا میں کمی ہے کہ مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ پتہ نہیں کہیں گل سمجھ آوے کہ نہ آوے۔ کہا نہیں نبی خدا، آپ نے اس کے ظرف سے زیادہ دے دیا۔ کہا پھر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا سن نبی خدا، میں تو یہ سوچ سوچ کے مسکرا رہا ہوں، ایک بندہ ناتواں یوسف جب صاحب اقتدار ہو گیا، صاحب اختیار ہو گیا، کتنا صاحب اختیار، چھوٹے سے ملک مصر کا بادشاہ ہوا تو اپنی ایک مرتبہ کی نجابت کی، ایک مرتبہ کی شرافت کی، ایک مرتبہ کی طہارت کی، ایک مرتبہ کی پاکیزگی کی، ایک مرتبہ کی سبحانیت کی گواہی دینے والے کو اتنی زمینیں، مال و متاع، زر و لال و جواہر عطا کرتا ہے تو جب بندہ گناہگار سر سجدے میں رکھ کے اس مالک کے کل مختار کے لیے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے تو اللہ کیا دیتا ہوگا میں جبرائیل نہیں جانتا۔ کے لیے سادات اعظام کی مومنین کی اس محنت کی قبولیت کے درود کہہ دی پر محمد و آلہ۔ سرنامہ کلام میں اچھا ایک اور بات کر دوں، یہ اگر مجلس شبیر میں بیٹھنے کا ہے، گل سمجھ آئی نہیں، باہر گلی چ کھلون کا پتہ نہیں انہاں کو لبے کہ نہ لبے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ روسی صلوات بھیج رہے ہو، کو راضی ہو کے بھی صلوات پڑھ رہے ہو کچھ؟ سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت، آیہ کرسی مجیدہ سے متصل ایک آیت، تیسرے سپارے کی پہلی آیتوں میں سے ایک آیت۔ رب ذوالجلال اس آیے وفی ہدایہ میں فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، والذین کافروا اولیاء الطاغوت، جن کا اللہ ولی ہے وہ ان کو ظلمت سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، اور جو اللہ کی ولایت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں اور ان کے ولی طاغوت ہیں۔ اذان ہے۔
صلوات محمد۔ میرا دل چاہتا ہے میں موضوع کی طرف بڑھوں، یہ نہ ہو کہ آج صلوات میں اور بیٹھنے میں ہی پوری مجلس تمام ہو جائے۔ صلوات کا پڑھنے ایک عظیم عبادت ہے، بلند صلوات محمد۔ چلیں نتیجہ دوں، بات کو تکمیل دوں، ختم کروں، چونکہ جا کر سارے سے پڑھنا ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافر اپنے موالیوں کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمت میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں رہیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے دن بھی مولا نے توفیق بخشی، حاضری نصیب رہی، مخدومہ کی نظر عنایت رہی، آپ کے برگاہ میں شفیعی میسر رہی، ولایت کے عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ ولایت کیا ہے، ولایت کا مدار کیا ہے، ولایت کہتے کسے ہیں، کیا ولایت فقط علی ولی اللہ پڑھ لینے کا نام ہے، کیا ولایت زبان سے اقرار کا نام ہے یا کردار میں ڈھال لینے کا نام ہے؟ وہ ولایت کہ جو ہمارے درمیان زنجیر ہونی چاہیے تھی، وہ ولایت، میں ماما اس وسیلہ اچھا لگ رہی ہیں، ماما تو نہیں ڈرے پہ، ولایت جو افراد کو جوڑنے کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو مومنین کو متحد و اتحاد و وحدت میں پرونے کے لیے ہونی چاہیے تھی، اسی ولایت کے نام پہ تفرقہ و تقسیم کیا گیا۔ سمجھ نہیں ہے ولایت کیا ہے، ضرورت ہے کہ سمجھایا جائے، پیش کیا جائے کہ حقیقت ولایت کیا ہے، ماہیت ولایت کیا ہے۔ انشاءاللہ ان دنوں میں اس موضوع پہ بات رہے گی۔ آج تمہیداً دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات کہہ دیجیے محمد و آل محمد۔ خدا فرماتا ہے اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ تو جو کریے گا، قرآن اللہ کی جامع کتاب ہے۔ کیا کتاب ہے جی؟ جامع کتاب ہے، یعنی ایسی کتاب کہ جس میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ الْمُبِينٍ، ہر خشک و تر قرآن میں ہے، پچھلوں کی کہانیاں قرآن میں ہے، اگلوں کا انجام قرآن میں ہے، جنت کے قصے قرآن میں ہے، جہنم کے واقعے قرآن میں ہے، نبیوں کی کہانیاں قرآن میں ہے، آنے والے عذاب قرآن میں ہے، گزرے ہوئے عذاب قرآن میں ہے، معجزے قرآن میں ہے، ذکر آل محمد قرآن میں ہے، ذکر دشمنان آل محمد قرآن میں ہے، مومنین کا انجام قرآن میں ہے، دشمنان اہل بیت کا انجام قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ یہ اجرام فلکی کا بیان قرآن میں ہے، زمین کی ساخت کا بیان قرآن میں ہے، زمین کی ماہیت قرآن میں ہے، ذرے ذرے کا ذکر قرآن میں ہے، ولا رطب ولا یابس، سب کچھ قرآن میں ہے۔ کیونکہ سب کچھ قرآن میں ہے نا، اس لیے اسے کہتے ہیں جامع کتاب، یعنی سب کچھ اس میں ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مفسر قرآن کہ جو 110 جلدوں پہ تفسیر قرآن لکھ چکا ہے، مگر ابھی آدھی قرآن کی تفسیر نہیں ہوئی، آقائے جوادی عاملی کہتے ہیں ان کو۔ جوادی عاملی حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، توجہ کریے گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن چونکہ جامع کتاب ہے نا، میرے ساتھ چلیے گا، میں نے کہانیاں بھی آنیاں جے، خیبر خندق بھی آن دیجے، نعرے لوانا بھی آندے نہیں، جو سنو گے وہ سناواں گا، اگر علمی گل سنو گے تو علمی گل سناواں گا، تے جی صرف نعرے لانے جے تو وہ بھی لواواں گا، لیکن میرے نال رہو جے،
توجہ کریے گا، چونکہ یہ جامع کتاب ہے نا، اس لیے اس کتاب میں تکرار نہیں ہے۔ لالے سمجھ آئی نہیں؟ یعنی اللہ نے کوئی ایک بات بھی 2 دفعہ نہیں کہی، کوئی ایک بات بھی 2 دفعہ نہیں کی۔ جو 2 دفعہ نہیں کی 3 دفعہ کیوں کہے گا؟ وہ فرماتے اس قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمیں کوئی تکراری بات نظر آ جائے تو دوسری منزل پہ اس بات کا مفہوم جدا کرنا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں 114 مرتبہ تسمیہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا۔ فرماتے ہیں، توجہ کریے گا، میرے جملے نہیں آگے، جوادی عاملی کے جملے ہیں، جو کہ جملے ان کے اس لیے ان کے نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ اس زمانے کا بہت بڑا مفسر قرآن، بہت بڑا عارف، اللہ کی ذات سے وابستہ، آل محمد کے در پہ جھکا ہوا، آل محمد کی عطا یافتہ شخصیت آقا جوادی عاملی فرماتے ہیں چونکہ اس قرآن میں تکرار نہیں ہے، کوئی اللہ نے ایک جملہ دوبارہ نہیں کہا، اگر دوبارہ ہے تو دوسری منزل پہ مفہوم جدا گانا ہے۔ فرماتے ہیں اس قرآن میں اللہ نے 114 مرتبہ تسمیہ مبارک یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا۔ فرماتے ہیں ہر منزل پر بسم اللہ کا مفہوم جدا گانا ہے۔ جیسا سورہ کا موضوع ہے، جیسے سورت کا عنوان ہے، ویسے ہی بسم اللہ کا مفہوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا مفہوم بیان کرنے کے لیے معصوم ہونا چاہیے، سننے کے لیے فہم بالا ہونا چاہیے۔ فہم بالا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں، توجہ کریے گا، اچھا دوسری مثال دو۔ وہ فرماتے ہیں، اس کی مثال پہلے پیش کریں۔ وہ فرماتے ہیں اس قرآن میں 114 سورے ہیں، اگر ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ ہوتی تو سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ نے سورہ مبارک کی ابتدا کے لیے بسم اللہ کو نازل کیا ہے، مگر سورہ توبہ کے شروع سے اللہ نے بسم اللہ کو ہٹا کے بتا دیا یہ فقط سورہ مبارک کے شروع کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا اپنا عنوان ہے، اپنا مفہوم ہے۔ اگر سورہ توبہ کے شروع میں آ جاتا تو سمجھ آنی تھی شاید سوروں کو شروع کرنے کے لیے ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نازل نہیں کیا، سورہ نحل کے درمیان میں نازل کر دیا، ہر سورہ کے شروع میں رکھ دیا۔ وہ فرماتے ہیں اگر سورہ توبہ کے موضوع کے عنوان پہ نازل نہیں کیا تو پھر سورہ منافقون کے شروع میں نازل کیوں کیا، سورہ تبت کے شروع میں نازل کیوں کیا؟ سورہ تبت میں سارا ویل ہی ویل ہے، سورہ منافقون میں تذکرہ منافقون ہے، وہاں نازل کیوں کیا؟ کہا سنو ہر منزل کا مفہوم جدا گانا ہے۔ اور جو دوسری مثال دی ہے نا، توجہ کریے گا، اگر بات کی طرف متوجہ ہوئے تو لطف آ جائے گا، اور بڑی خوبصورت مثال، ہر مومن کے سینے پہ نقش ہونے والی، ہر ایک کے ذہن میں اترنے والی مثال ہے۔ فرماتے ہیں اگر سورہ رحمان میں نظر آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرماتے ہیں ہر منزل پہ اس آیت کا مفہوم جدا گانا ہے۔ میرا دیکھنا ہے بھائی بیٹا کو جب ہی نہیں کہ آگے پیچھے دیکھو، ہر منزل پہ، ہر منزل پہ بسم اللہ کا، ہر منزل پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مفہوم جدا گانا ہے۔ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سنو جب اللہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے نا، کہتا ہے جنت میں باغ ہوں گے، جنت میں باغیچے ہوں گے، جنت میں محل ہوں گے، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں غلمان ہوں گے، جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں لمبے لمبے درخت ہوں گے، لمبے لمبے چھاؤں ہوں گی، کھاؤ گے شکم سیر ہوگا، دل نہیں اٹھائے گا، رفع حاجت نہیں ہوگا، کھاؤ گے چیز کم نہیں ہوگی، بھنے ہوئے پرندے پیش ہوں گے، جو چاہو گے تمہارے سامنے آئے گا۔ جب اللہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کہتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کا مفہوم اور ہے۔ مگر جب اللہ کہتا ہے نا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ يُخْرِجُ مِنْهُ اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ، جب اللہ عصمت کے 2 سمندروں کو ملاتا ہے، یعنی فاطمہ و علی کو ملاتا ہے اور حسن و حسین کو ظہور دیتا ہے، جب یہ جملے کہہ کے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو مفہوم اور ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کے بعد جملہ کہے تو معنی اور بنتا ہے، مالکان جنت کا ذکر کر کے کہے تو معنی اور بنتا ہے۔ بس اس قرآن میں تکرار نہیں ہے، اگر ہے تو مفہوم جدا گانا۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ جو کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہ تو آیت کی مثال تھی نا، اب لفظ کی مثال جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید کی ہے۔ ایک آیت ہے، ابھی میں منبر سے تلاوت کروں گا، مجھے اندازہ ہے کہ آدھے سے زیادہ مجمع میرے ساتھ وہ آیت پڑھے گا۔
معروف آیت کیا؟ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ توجہ کریے گا، ایک آیت میں لفظ آتی ہوں اللہ نے 2 بار نازل کیا۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ چلیں یہی سے کل بات کو آگے بڑھائیں گے، بس ایک جملہ دوں، زحمتوں کو سمیٹ دوں، چونکہ دامن وقت سمٹ چکا ہے، اب زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ میرے بھائیو سنو، ذات علی صراط مستقیم ہے۔ ذات علی کیا ہے؟ بولو یار، اور جنہ کو زبان ہے بولو بھائی، بولن دے پیسے تو نہیں لیندے تھے، مفت بولنا جی ثواب ملنا جی، بولو علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے علی، بالکل سیدھی راہ ہے علی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں۔ توجہ کریے گا، ذات علی صراط مستقیم ہے اور ولایت علی پل صراط ہے۔ مہربانی بھائی 2-4 ہاتھ کھلوتے ہیں، شکر گزار ہوں تھوڑا۔ ولایت علی پل صراط، وہ جو مولوی سے آپ نے سنا نا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جس سے گزر کر جنت میں جانا ہے، وہ پل صراط ولایت علی ہے۔ اسی لیے فرمان ہے کہ سنبھل کے چلو، اگر اس کو چھوڑا تو بھی سیدھے جہنم میں، ڈگمگائے پھر بھی جہنم میں، چاہے یوں ڈگمگاؤ، یوں تو کوئی ڈگمگا ہی نہیں سکتا۔ جو علی کو اللہ بھی کہے وہ بھی علی کا مقصر ہے، غالی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو علی کو رب کے وہ بھی مقصر ہے، علی کی منزل کو گھٹا رہا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس میں سنبھل کے چلو، کبھی بھی علی کو اپنی فراست سے نہ سمجھنا، علی کو اپنی دانش سے نہ جاننا، علی کو اپنے فہم سے نہ ماننا، علی کو اپنی بصیرت سے پرکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ سنو، اس لیے کہ تیری میری فراست کی حدیں ہیں، تیری میری سوچ کی حد ہے، تیری میری بصیرت کی حد ہے، اور جو حدوں میں رہے وہ تیری اور میری بصیرت، جو حدوں میں نہ آئے وہ عبد لامحدود علی ہے، وہ حدوں میں نہیں آتا۔ اس لیے سنبھل کے چلنا۔ چلو مجھے ایک اور روایت پڑھنی پڑ گئی، اس کے بعد پھر یہ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائی جب نعرہ حیدری لگاؤ نا، کوشش کرو ہاتھوں کو زحمت دیا کرو، اس لیے کہ ہاتھ کھڑا کرنے سے خدا ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے۔ رسول خدا مسجد نبوی کے ممبر پہ جلوہ فکن تھے، اصحاب پیمبر ستاروں کی طرح بزم رسالت کو سجا رہے تھے۔ نگاہ وہ اکیلا دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا نا، اس در میں جنبش پیدا ہوئی۔ ادھر علی کا پائے ادھر مسجد اقدس میں آیا، ادھر مصطفیٰ کی نگاہ نے اٹھ کر علی کے چہرے کی زیارت کی، ادھر علی نے اپنے رسول اپنے مولا کے چہرے کی تلاوت کی، ادھر رسول نے وہاں سے علی کو صدا دی، یا علی ادنو علی، علی آ میرے قریب چلا۔ اصحاب کے مجمع سے گزر کر علی منبر پیمبر کے قریب آئے، ادھر اللہ کے رسول نے علی کو دیکھا، فرمایا یا علی ما سالک فی امت کما سال سورۃ الاحد فی القرآن، علی تیری مثال، میری بھائی میرے دیکھ رہے ہو سواب ہو سکے، علی تیری مثال میری بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن میں، کیوں سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا جائے نا، خدا ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ کا رسول علی کو دیکھ کے فرمایا یا علی ما سالک فی امتی کما سال سورۃ الاحد فی القرآن، علی تیری مثال میری بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن میں، کیوں فرمایا یا علی من احبک فی قلبہ کما نکارا 16 فی القرآن، اے علی جس نے دل میں تیری ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اللہ ہر سانس پہ 10 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا۔ حدیث آگے بڑھی، فرمایا یا علی من احبک فی قلبہ واعنک بلسانہ کما نکارا 16 فی القرآن، علی دل میں تیری محبت ہو، زبان پہ تیرا میٹھا نام آ جائے، اللہ 20 سپارے قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ حدیث آگے بڑھی، فرمایا یا علی من احبک فی قلبہ واعنک بلسانہ وناصرک بیدہ، علی دل میں تیری محبت ہو، زبان پہ تیرا پیارا نام آ جائے، تیری مدد کے اعلان کے لیے گویا ہاتھ فضا میں بلند ہو جائیں، کمان کارا قرآنن کاملا، اللہ ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ ہے کوئی دربار حسین کے سائے میں بیٹھ کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے پورا ختم قرآن بھیجے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری
کیا کرو, پورا ثواب کمایا کرو. توجہ کرنا, علی صراط مستقیم, ولایت علی کل صراط, جس سے گزر کے جنت میں جائے. انشاءاللہ اگلے دنوں میں موضوعات پہ بات ہوگی اور اس موضوع میں بھی تفصیلاً بات کروں گا. نتیجہ تو زخم تو غسل ہے. بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, یہ ولایت علی. عدن ایسا راستہ ہے جس پہ انسان کو سنبھل کے چلنا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے ذہن سے علی کو نہ ماننا, اپنی دانش سے علی کو نہ سوچنا. علی کو وہی ماننا جو خدا کہے, علی کو وہی جاننا جو مصطفیٰ بتائے, علی کو وہی سمجھنا, وہی جاننا, وہی ماننا جو محمد و آل محمد کہیں. بڑا حساس مسئلہ ہے. اس میں جو بھی خطا کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. چھوٹی سی لغزش اگر اس پہ توبہ نہ کرے تو پھر بخشش کی گنجائش نہیں ہے. اتنا حساس مسئلہ, اتنا حساس مسئلہ. آپ کی میری کیا حیثیت, ہم تو 1400 سال بعد کے خاطی بشر ٹھہرے. وہ جو پروردہ گود مصطفیٰ تھا, وہ جو محمد کے محضر میں ایمان کی منزلوں پہ سوار ہو کے آگے بڑھا, جس کے لیے میرے محمد نے کہا یہ ایمان کی 10ویں منزل پہ ہے, جس کے لیے میرے رسول نے کہا السلمان منا اہل البیت, جس کے لیے میرے مولا علی نے کہا ہمارا سلیمان, جس کے لیے میری مخدومہ نے کہا چچا سلیمان, جس کے لیے میرے حسنین نے کہا نانا سلیمان. توجہ کرنا, تیرے چھٹے امام سے سوال ہو یبنا رسول اللہ, وہ کون سا صحابی ہے, وہ کون سا صحابی ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. سننا, وہ کون سا صحابی ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. تو تھوڑی دیر پہلے آؤ, میں گل شروع کو نہیں کرنی, میں کہ ٹور پڑنا مسائبل, میں انتظار کر رہا. تو جو کرنا, وہ کون سا صحابی ہے, او بسم اللہ, وہ کون سا صحابی ہے. میں 10 منٹ دلاچ میں نے دیکھنا تو میرے میں گل اگلی کرنی ہے. وہ کون سا صحابی ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. تو جو کریے گا, ضروری نہیں کوئی ایمان لائے اور ایمان پہ ہی قائم رہے. انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس پہ بات کروں گا. خود قرآن کہتا ہے آمنو ثم کافرو ثم امنو ثم کافرو ثم ازدادوا کفرا. ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لا کے کافر ہوئے اور کفر بڑھتا ہی چلا گیا. تو جو کریے گا, چھٹے امام سے سوال ہوا, معلّہ بن خنیس نے پوچھا فرزند پیغمبر وہ کون سا صحابی ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. فرمایا وہ مقداد ابن اسود تھا. کون تھا جی, بولو یار, تھوڑا جا اچھا بولو, کچھ نہیں ہوتا. کون تھا بھائی, مقداد ابن اسود. تیرا چھٹا امام فرماتا ہے مقداد بھی کیا شخص تھا. صحابی پیغمبر کی تعریف سننا بھائی, مقداد بھی کیا شخص تھا. فرماتے ہیں اگر وہ پہاڑ ہوتا تو کوہ بالا کہ پرندے اس کی بلندی میں پرواز نہ کر سکتے, اگر وہ سمندر ہوتا تو بحر عمیق کہ کوئی مچھلی اس کے پائندے تک نہ جا سکتی. فرماتے ہیں اگر وہ آسمان ہوتا تو 7 آسمان پہ غالب ہوتا. سے حضرت مقداد کی تعریف تیرا چھٹا امام فرما رہے ہیں. فرمایا وہ مقداد ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. معلّہ بن خنیس عرض کرتا ہے فرزند پیغمبر مقداد تو ایمان کی 8ویں منزل پہ تھا, سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پہ تھا. فرمایا ہاں سن, سلیمان نے ایک مرتبہ وسوسہ کیا تھا. کیا کیا تھا, وسوسہ کیا تھا, خود سے علی کو سوچا تھا, ایک مرتبہ وسوسہ کیا تھا. تم نے پوچھا کون ہے جس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا, کہا اس کا متزلزل ہوا, علی نے بڑھ کے سہارا دے دیا, علی نے بڑھ کے سنبھالا دے دیا. علی نہ سنبھالتا تو شاید اس کا ایمان ڈاون ڈول ہو جاتا. تو جو کریے گا, وہ منزل کیا ہے خود سلیمان نقل کرتے ہیں. تو جو فرمانا آقا وحید خراسانی کو جملے آپ کی برگاہ میں پیش کروں. کہا خود سلیمان کہتا ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہوا, 4 ہفتے گزر گئے, مصطفیٰ نے عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کیا
کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو خیر فرار ہوگا. چلو بخشیا دونوں، وہ خیر فرار ہوگا. کہا پھر فجر کی نماز پڑھ کے مصطفیٰ نے کہا ناد علی مظہر العجائب. ادھر ناد علی کہا، ادھر علی نے مدینے سے لبیک کہا. ادھر علی نے مدینے سے لبیک کہا. معذر مصطفیٰ میں علی تشریف لائے. ادھر علی آئے ہی تھے کہ ادھر وہ کچن والے، بورچی خانے والے، مطبخ والے رسول کے محضر میں آئے اور آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو کچن میں، جو مطبخ میں، جو بورچی خانے میں ہمارے پاس راشن بچا ہے وہ ایک مجاہد کے لیے ہے، زیادہ کے لیے نہیں ہوگا. یا زیادہ سے زیادہ ایک رسالہ کھا سکے گا، اس سے زیادہ کے لیے دسترخوان نہیں ہوگا. کہا یا رسول اللہ آئیے ہماری مدد کیجئے، یا علی کو بھیجیے ہماری مدد کرے. روایت کہتی علی گئے، اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندا، علی نے کپڑا ڈالا، علی پیڑے نکال کے دیتا رہا. پورے لشکر کے لیے کھانا بنتا رہا. ادھر کھانا تیار ہوا، ادھر محمد اپنے خیمے میں موجود تھا. اور ساری داد بھاویں تلہاڑا صاحب سے رکھ لو، بھاویں اپنے ہاتھ بان کے اتھے رکھ کے ٹوٹ جائے ہو جے. اگر ایمان اجازت دے تو ہاتھ کھول کے ثواب کما لو جے. تائید واسطے ہاتھ اٹھن گے تو بی بی راضی ہو جائے گی. توجہ کرنا، ادھر علی نے آٹا گوندھ کے پیڑے بنا کے دیے، لشکر کے لیے کھانا تیار ہوا. ادھر میرے محمد نے کھانا تیار ہوا. ادھر میرے محمد نے اپنے خیمے میں کہا این علی ابن ابی طالب. ادھر مطبخ خانے میں، بورچی خانے میں علی اپنی قامت پہ کھڑا ہوا. کہا لبیک یا رسول اللہ. خود سلیمان کہتا ہے علی فوراً چلے، ہاتھ نہیں دھوئے علی چلے، معذر پیمبر میں پہنچے. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی حاضر ہے. رسول نے علی کے ہاتھ میں علم دیا. سلیمان کہتا علی کی انگلیوں کے ناخن میں ابھی بھی آٹا لگا تھا، انہی ہاتھوں میں علم لے کے علی چلا. اس منظر پہ میں جملہ کہا کرتا ہوں، توجہ کرنا، یہ علی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا مقایسہ نہ کرو. وہ اور ہیں، یہ اور ہے، یہ اور ہے، وہ اور ہیں، وہ اور تھے. محمد بلاتا رہا، وہ کھاتے رہے. آخر محمد کو کہنا پڑا خدا کرے تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے. پھر وہ کہا کرتا تھا کھا کے تھک گیا ہوں، پیٹ بھرا نہیں ہے. یہ علی ہے. چلا سو یہ علی ہے. آئے علم لیا، میدان میں اترا، خیبر نہیں پڑی. ایک روایت نبی کا نہیں ہے، ہم تو اس میں خود 10 بجے پہنچنا. یہ مین منگل لیٹ ہوتا ہے، اب کو بھی لیٹ ہی لبن لگا ہے. چلا سلیمان کہتے میرے مولا نے پتھر کے سینے میں علم گاڑا، میرے مولا نے جست لگائے. جو در خیبر کے سامنے خندق گڑا کھودا ہوا تھا اس کو جست لگا کے علی نے عبور کیا. سننا جملہ، سلیمان کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، پہلے پتھر میں علم، پھر اتنی لمبی جست، اور پھر کیا ہوا؟ میرے مولا نے دست ید اللہ کو در خیبر میں رکھا. کہا جب دست حیدر در خیبر پہ آیا، جوان بنی ہاشم نے در خیبر کو جھٹکا دیا، دیوار خیبر میں درار آئی. سلمان کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، یک لخت در خیبر دست حیدر پہ تلنے لگا. کہتا میں نے جب یہ منظر دیکھا نا، میرے ذہن میں خیال آیا، میرے ذہن میں وسوسہ آیا، میرے ذہن میں سوچ نے جنم لیا، میرے ذہن میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ میرے مولا علی کے پاس کوئی اسم اعظم ہے کہ جس کی طاقت سے علی نے در خیبر کو دست حیدر پہ تول دیا ہے. اتنا بڑا دروازہ علی نے اکیلے دربار سے نکال کے اپنے ہاتھ پہ تولا ہے. سلیمان کہتا ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، ادھر دست حیدر پہ در خیبر تل رہا تھا، ادھر میرے مولا کا چہرہ میری طرف مڑا اور کہا سلیمان تجدید بیعت ولایت علی کر. علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم ہے. بس بھائیو، بس عزیزو، وہ جو بقیہ سے آئی ہے نا، وہ فقط اس لیے آئی ہے کہ 2 آنسو اس کے رومال میں آ جائے. اس منظر پہ عرض کیا کرتا ہوں، ہر
تیرے نصیب کو میرا سلام ہو کہ تیری پیشانی پر وہ رومال بندھا جو زہرا اپنے ہاتھ سے بنا کے گئی تھی، مگر اے شیعہ حسین، شیعہ علی، حسینی سنی، جو بھی غم حسین میں آنسو بہانے آیا ہے، ذرا اپنی عظمت کا تصور کرنا نا۔ وہاں ایک مرتبہ زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال بنا تھا، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری آنکھ سے کتنی مرتبہ بطول کا رومال مس ہوتا ہوگا، کتنی مرتبہ۔ جب جب غم حسین میں آنسو ٹپکتا ہے، وہ آنسو بطول کے رومال میں جگہ پاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح روایات کی روشنی۔ بس عزادارو، حسین مسجد نبوی میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اسی مسئلے پہ بات ہو رہی تھی۔ ولید کا قاصد آیا ہے، امیر نے حسین آپ مولا آپ کو دربار میں بلایا ہے، ابن زبیر تجھے بھی بلایا ہے۔ امام نے کہا جاؤ خبر دو، ہم آئیں گے۔ ابن زبیر حسین سے دیکھ کے کہتا ہے مولا فرزند زہرا، اس نے آپ کو کیوں بلایا ہے اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ روایت کی لفظیں ہیں، میرے مولا نے کہا طاغی شام مر گیا، اس کا بیٹا اس کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ لے لے۔ کہا پھر تو آپ کو دربار نہیں جانا چاہیے۔ کہا ابن زبیر مجھے دیکھ، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں دربار جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے حسین سیدھے گھر آئے، بیت الشرف میں آئے، تبرکات کا صندوق کھولا۔ رسول خدا کے ایک امامے کا نام صحاب تھا، وہ امامہ جو رسول اللہ نے غدیر خم علی کے سر پہ رکھا تھا۔ حسین نے وہی صحاب تبرکات کے صندوق سے اٹھا کے اپنے سر اقدس پہ رکھا۔ وہ ابا جو رسول معراج پہ پہن کے گئے تھے، حسین نے اپنے دوش پہ اوڑھی۔ مصطفیٰ بن کے حسین چلا۔ ثانیہ زہرا حسین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب بھائی کو تیار ہو کے حجرے سے نکلتا دیکھا نا، کہ لگتا ہے حسین کسی سے ملنے جا رہے ہو۔ کہا ہاں بہن، حاکم مدینہ نے دربار میں یاد کیا ہے، حسین اکیلے جا رہے ہو؟ کہاں اس نے مجھے بلایا ہے، میں اکیلے جا رہا ہوں۔ کہا حسین تو غریب نہیں ہے، حسین مدینہ بستا ہے، تیرے بھائی موجود، بھتیجے موجود، بھانجے موجود، عزیز و اقارب موجود، ساتھیوں کو ساتھ لے کے جا۔ یہ کہہ کے بی بی کی صدا بلند ہوئی، عباس۔ سین ختم نہ ہوئی تھی کہ ام البنین کا جان مخدومہ کے قدموں میں موجود تھا۔ جی بنت پیمبر، جی دختر زہرا، حکم کیجیے۔ کہ عباس حسین دربار جا رہا ہے، حسین کے ساتھ جاؤ۔ روایت کہتی ہے عباس نے فقط ایک صدا بلند کی، یا شاب بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں۔ تھوڑا لحظہ نہ گزرا تھا کہ 30 جوان سروں پہ خوش سجائے ہوئے، زرہ زیب تن کیے ہوئے، ترکش کی کمان پہنے ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے، نیزہ تولتے ہوئے، ڈھال سنبھالتے ہوئے عباس کے پاس موجود تھے۔ حسین آگے آگے ہو لیا۔ روایت یہی بتاتی ہے حسین کے دائیں سید سجاد چل رہا تھا، بائیں علی اکبر چل رہا تھا، پیچھے عباس تھا۔ 27 جوان عباس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ادھر مدینے کی گلیوں سے چاند ایسے چل رہا تھا، ستاروں کا جھرمٹ ارد گرد موجود تھا۔ اے کاش یہ ستاروں کا جھرمٹ چاند سمیت موجود رہتا۔ آج حسین بستا ہے نا، چلتا ہوا حسین درے دارالامارہ پہ آیا۔ ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے فرمایا عزیزو تم یہیں رکو، میں اکیلا دربار جاؤں گا۔ یہ کہہ کے حسین نے 2 قدم اٹھائے تھے، بس ایک روایت پڑھنی ہے، زیادہ زحمت نہیں دینی۔ 2 قدم اٹھائے، حسین کے قدموں پہ، حسین کے کانوں پہ قدموں کی چاپ آئی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، عباس حسین کا سایہ بن کے حسین کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ حسین نے کہا عباس میں نے روکا نہیں تھا؟ کہ بولا مجھے بھی روکا تھا۔ کہا عباس سب کو روکا تھا۔
عباس تو بھی روکا کہ مولا مجھے میرے بابا کی وصیت ہے حسین کا سایہ بن کے رہنا۔ آپ کے ذہن میں وہ روایت موجود ہوگی نا، جب 21 رمضان، بس یہی سنو ذہن تو کو سمیٹ لو، جن کے نصیب میں آنسو ہوں گے آ جائیں گے۔ آزاد اور سننا، 21 رمضان 40 ہجری کوفہ شہر تھا، فجر طلوع ہو چکی تھی۔ علی نے اپنے حجرے میں اپنے بچوں کو بلایا، دائیں طرف بیٹوں کی قطار تھی، بائیں طرف بیٹیوں کی قطار تھی۔ ازواج علی علی کی پائنتی کی طرف کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ علی کی آواز بلا دے، بیٹا حسن۔ جی بابا، میرے قریب آ۔ حسن قریب آئے، مولا حسن کا ہاتھ تھاما، پھر حسین کو صدا دی، حسین کا ہاتھ تھاما، حسن کے ہاتھ کے نیچے رکھا، پھر محمد حنفیہ کو بلایا، محمد حنفیہ کا ہاتھ حسین کے ہاتھ کے نیچے رکھا۔ محمد حنفیہ سے آگے عباس کھڑا تھا، عباس کو چھوڑا، محمد اوسط میرے قریب آ۔ محمد اوسط بن خولہ آگے بڑھا، مولا نے محمد اوسط کا ہاتھ محمد حنفیہ کے ہاتھ کے نیچے رکھا، پھر عباس اوسط کو بلایا، عباس اصغر کو بلایا، عون کو بلایا، عبداللہ کو بلایا، عبید اللہ کو بلایا، اپنے بیٹے اداق کو، سارے بیٹوں کو بلایا، زینب کبریٰ سے لے کے خدیجہ صغریٰ تک ساری بیٹیوں کو بلایا۔ سب کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ کے نیچے رکھے، اپنا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ پہ رکھا۔ ایک مرتبہ وصیت شروع ہوئی، میرے بچوں، میرے بعد یہی حسن تمہارا امام بھی ہے، حسن تمہارا باپ بھی ہے۔ حسن سلو کرے تم سلو کر لینا، حسن قیام کرے تم قیام کرنا، حسن جہاں جائے حسن کے ساتھ رہنا، حسن کے ہر فیصلے پہ آمین کہنا۔ ابھی علی وصیت کر رہے تھے نا، علی نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ہے جو علی کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ علی نے اپنا ہاتھ بچوں کے ہاتھ پہ سے ہٹایا، اپنا ہاتھ بلا تشبیہ بلا مبالغہ اپنے شگافتہ سر کے نیچے رکھا، سر اٹھا کے دیکھا تو عباس کی ماں ام البنین علی کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہی تھی۔ روایت کہتی ہے علی کی آواز بولا تھی، ام البنین، علی اس لمحے تیرے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہے؟ جناب ام البنین نے سر اٹھایا، ڈبڈبائی آنکھوں سے علی کی طرف دیکھا کہ مولا بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، سارے بیٹوں کو بلا لیا، ساری بیٹیوں کو بلا لیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ میرے عباس کو نہیں بلایا؟ آواز ام البنین ایک لحظہ انتظار کیا ہوتا تجھے خود خبر ہو جاتی۔ ادھر وصیت تمام ہوئی، اب علی کی آواز ہے، یا بنی العباس ادھو علیہ، میرا بیٹا عباس میرے قریب آ۔ چلتا ہوا عباس علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، واہ ام البنین تیری تربیت کے صدقے، 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، تیری تربیت کے صدقے عزادارو آواز آئی، مولا میں قدموں میں ہوں، کہا بیٹا میرے سینے کے قریب آ۔ چلتا ہوا عباس مولا کی دائیں طرف آیا۔ عباس کا سن تھا 14 سال، کتنے سال؟ 14 سال۔ حسین کا سن تھا 34 سال، کتنے سال؟ 40 ہجری میں حسین 34 سال کا تھا، عباس 14 سال کا نوجوان لڑکا تھا، حسین جوان تھا۔ تو جو کرنا عزادارو، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، پھر حسین کو بلایا۔ عزادارو حسن کا ہاتھ یوں رکھا تھا نا، اب حسن کا ہاتھ یوں رکھا تھا نا، عباس کا ہاتھ یوں رکھا، پھر عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ رکھا، پھر زینب کبریٰ کو بلایا، پھر زینب کبریٰ کا ہاتھ حسین و عباس کے ہاتھ پہ رکھا، کہا عباس حسین تیرے حوالے، زینب عباس تیرے حوالے۔ یہ کہہ کے علی کی آواز آئی، عباس کبھی حسین کو تنہا نہ ہونے دینا، حسین کا سایہ بن کے رہنا، عباس حسین غریب نہ ہو، عباس تجھے زہرا نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب عباس کی آواز بلند ہوئی، مولا مجھے میرے بابا کی وصیت ہے کہ آپ کو تنہا نہ چھوڑوں۔ کہا عباس مجھے دیکھ میں حسین ہوں، میں جانوں میرا بابا علی جانے۔ اطاعت امام میں خاموش ہو گیا عباس۔ اب حسین کے قدم آگے بڑھے نا، درِ دارالامارہ سے پلٹا حسین۔ ایک مرتبہ دیکھا عباس کی آنکھوں میں آنسو ابھر رہے تھے، کہ عباس گھبرا کیوں رہا ہے، عباس پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دارالامارہ کا در خیبر سے بڑا تھوڑا ہی ہے، میں تکبیر بلند کروں گا، تو دروازہ توڑ کے آ جانا۔ بھائی کتنا مان ہے حسین کو عباس پہ۔ عزادارو ادھر حسین دربار میں آئے، ولید نے خط پیش کیا، حسین نے اعلان کیا، مثلی لا یبایع مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزادارو سننا جملہ، عزادارو ادھر حسین پلٹا، ادھر مروان نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے قتل حسین کا اشارہ ولید کو دیا۔ حسین نے جو اشارہ دیکھا نا، پلٹ کے کہا، اور بن باپ کی اولاد تو مجھے قتل کرے گا کہ یہ مجھے قتل کرے گا؟ یہ
کہ حسین نے کہا اللہ اکبر، ابھی اکبر کی ریخ ختم نہ ہوئی تھی کہ دارالامارہ کا در ٹوٹا، عباس آیا تلوار کو بے نیام کر کے مولا بتا ان میں سے کس نے گستاخی کی ہے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، عباس کو سینے سے لگایا اور نہ میرا ویر یہ میرے نانا رسول کا شہر ہے۔ عباس تلوار کو نیام میں رکھ، عزادار و حسین آگے آگے تھے، عباس پیچھے پیچھے تھے۔ جب حسین بیت الشرف میں جا رہے تھے نا، عزادار روایت مکمل سے ہم دے تمام، اب حسین بیت الشرف میں جا رہے ہیں نا، ایک مرتبہ در بیت الشرف پہ حسین آیا، پلٹ کے کہا عباس نگارہ کوش کا بجا دو، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ بس عزادارو یہ جملے سننے کے بعد راوی کہتا ہے حسین کافی دیر دروازے کے اندر کھڑا رہا، عباس دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ عزادارو عباس کو اور کچھ بن نہ پڑی، چلتا ہوا جعفر طیار کے گھر آیا، عبداللہ ابن جعفر طیار کا دروازہ دخل بات کیا، سیدہ ثانیہ زہرا کے محضر میں حاضر ہوا، کہا بی بی ایک احسان کر۔ کہا عباس تو میرا بھائی ہے، کہنا چاہا جاتا ہے۔ کہا مخدومہ کچھ نہیں، ہو سکے تو حسین کو روک لو۔ کہا عباس یہ نہیں ہو سکتا، یہ امر خدا جاری ہو چکا ہے۔ بس عزادارو ادھر سواریاں تیار ہونے لگی، ایک رسول کا بوڑھا صحابی ہے عبداللہ، کہتا ہے ایسا صحابی ہے سر میں گرز لگا تھا، کانوں کی سماعت چلی گئی تھی، وہ بادلوں کی گرج نہیں سن سکتا تھا، رات کو آدھی رات کو اٹھا اور اٹھ کے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے سین میں عورتوں کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی عورت منہ پیٹ کے کہتی ہے ہمارے سین سے نہیں، محمد کے سین سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں محمد کے گھر والے؟ کہا امت نے ایسا مجبور کیا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین۔ خدا ہمارے قبول فرمائے، خدا ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، خدا